الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ترین سفر، اور اگر یوں کہا جائے کہ سب سے بڑا جو سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا وہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت ہے، کیونکہ مدینہ میں آپ کے جانے کے بعد جو برکات ہیں اور پھر اسلام کا نزول اکثر مدینہ میں ہوا ہے، اس اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر پوری کائنات کا نور ہے اور پوری کائنات کی روشنی ہے، پوری کائنات کا ہدایت نامہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کو اپنے کندھوں سے نیچے اتارا، آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ اس جگہ ٹھہریں، میں اندر جا رہا ہوں۔ یہ غار ثور جو تھی وہ ہجرت سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھی، اور آپ کے ذہن میں اللہ کی طرف سے یہ بات تھی کہ انشاءاللہ یہ غار ثور بھی ہمارے کسی کام آئے گی۔ آپ جب اندر داخل ہوئے، اندھیرا اور ہر قسم کے کیڑے اور مکوڑے اور سانپ اور بچھو جو غاروں میں اکثر پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود آپ بغیر کسی خوف کے اور ڈر کے اندر تشریف لے گئے اور غار کو صاف کرنا شروع کیا، اور دنیا کو بتایا کہ امام الصحابہ، پوری دنیا کے صحابہ کا امام سیدنا ابو بکر صدیق آج رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک ایسی جگہ سے صفائی کر رہا ہے جہاں کوئی داخل نہیں ہونا چاہتا، جہاں ہر چیز میں ڈر ہے۔ آپ کسی بھی غار میں جائیں، کسی پرانے گھر میں جائیں، پرانے جنگل میں جائیں، آپ کو چاروں سمت سے یہ ڈر ہوگا کہ شاید اس طرف سے کوئی کیڑا آ جائے، سانپ آ جائے، کوئی اس جگہ پہ چھپا ہو، لیکن آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں تھی۔ آپ کو پتہ تھا تھوڑی ہی دیر میں اس غار میں وہ شخصیت آئے گی جو چاند سے اعلیٰ ہے، سورج سے اعلیٰ ہے، اور جس کا نور منور پوری دنیا کو جگمگائے گا۔ صفائی شروع ہو گئی، سوراخ پتھروں سے بند ہوئے، اس کے باوجود کئی سوراخ باقی تھے۔ آپ نے اپنا عمامہ بھی اتار دیا، اپنی چادر بھی اتار دی، اس سے بھی آپ نے سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر یہاں میں اپنے پاؤں کی ایڑی بھی رکھ لوں گا تو یہ بند ہو جائے گا۔ باہر نکلے، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غار ثور کے اندر داخل کیا۔ جگہ آپ نے پہلے سے بچھائی تھی، خود چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ حضور پاک رات کے تھکے ہوئے تھے، سفر کی تھکاوٹ تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ میری گود میں لیٹ جائیں۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سر مبارک سیدنا صدیق اکبر کی گود میں رکھا۔ دو ایسی گودیں ہیں جن میں میرے نبی کا سر مبارک آیا ہے۔
ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسری اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جس مرد کی گود میں میرے نبی کا سر مبارک رکھا گیا ان کو صدیق اکبر کا اعزاز ملا، اور جس عورت کی گود میں میرے نبی نے اپنا سر مبارک رکھا ان کو سیدہ صدیقہ کائنات اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ صدیقہ کائنات بیٹی ہے، صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اماں عائشہ کے ابا ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام آپ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، ادھر عشق رسول ہے، عشق ابو بکر ہے، ادھر حسن رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موج مستی ایسی نہیں تھی جیسے ان عاشقوں کی ہے۔ آپ تو سردار دو عالم ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر دیکھنے والے کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ آپ کا چہرہ سکون والا، جسم سکون والا، پاؤں سکون والے، آنکھیں سکون والی، ناک سکون والی، ہونٹ سکون والے، ہاتھ سکون والے، ہتھیلیاں سکون والی، لباس سکون والا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر کا عشق ہے، ادھر میرے نبی کا حسن ہے۔ غار میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، عجیب کشمکش کے حالات ہیں، باہر سے دشمن آنا چاہ رہے ہیں، اندر آپ ہیں، میرے نبی ہیں۔ 3 دن 3 راتیں آپ نے رسول اللہ کی صحبت میں گزاری ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت، آپ کا جسم، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی دیکھ بھال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب میں غار ثور میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے ایسے نقش نظر آتا ہے کہ جیسے صدیق اکبر ایک رحل کی مانند ہوتا ہے، اور رسول پاک قرآن کی مانند ہیں، یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہیں، اور ابو بکر صدیق کی جو گود ہے وہ ایک قرآن کی رحل ہے، اور صدیق اکبر اس قرآن کا قاری ہے۔ 3 چیزیں جب میں غار میں آتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے خدا نے صدیق اکبر کی گود کو قرآن کی رحل بنا دیا، اور رسول پاک ایسے لگے جیسے قرآن رحل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر ایسے ہیں جیسے وہ قاری قرآن ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر تھا وہ چہرہ جس کو صدیق اکبر نے اس وقت دیکھا جب کوئی اور بندہ دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اور فرشتہ اس میں موجود نہیں تھا۔ 3 دن 3 راتیں تھکے نہیں، سوئے نہیں، حضور پاک کے آرام کا خیال رکھا ہے، اور اپنی ایڑی کو اس سوراخ میں دے دیا۔ حضور پاک آرام فرما رہے ہیں، سانپ آیا، جب سوراخ بند پایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ اس نے ڈنگ مارا، اور آپ کو درد بھی شروع ہوئی، تکلیف بھی شروع ہوئی، مگر ایک نگاہ ایڑی پہ پڑتی تو ایک نگاہ میرے نبی کے چہرے پہ پڑتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میں ہائے وائے نہیں کروں گا، ہائے وائے نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہیں۔ صدیق اکبر چاہتے تھے کہ میں نہ روؤں اور میرے آنسو نہ نکلیں، میرا رب چاہتا تھا کہ تکلیف بڑھ جائے، صدیق اکبر رونا شروع ہو جائیں، آنسو گریں، حبیب کو خود پتہ چل جائے کہ یہ صدیق اکبر کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ کے آنسو گرے، میرے نبی کی رخسار مبارک پہ آنسو پڑے، اللہ کے نبی اٹھے، ما یبکیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا فدا کبھی ابی و امی یا رسول اللہ لدغتو، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے۔ میرے نبی اسی وقت اٹھے، زخم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لگایا، فوراً اللہ نے زخم کو ٹھیک کر دیا۔ ٹھیک کرنے کے بعد ایسا ہو گیا کوئی زخم کا نشان بالکل باقی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوک مبارک سے آپ کے زخم پہ جب تھوک کو لگایا، اللہ نے کائنات کو بتایا ہے کہ نبی کا تھوک بھی معجزہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو تھوک ہے نا،
یہ ہر انسان کی آنکھوں کا علاج ہے۔ آج آپ قطرے ڈالتے ہیں، عرق گلاب ڈالتے ہیں، ڈراپس ڈالتے ہیں، کہیں انجیکشن لگواتے ہیں، آنکھوں میں الرجی بھی ہے، خارش بھی ہے، درد بھی ہے، کمزوری بھی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی گردہ پڑ گیا ہے، اس کی نگاہوں میں کمزوری آ گئی ہے، آپ اپنے تھوک کو اپنی آنکھ میں لگا لیں، انشاءاللہ جو اس تھوک میں شفا ہے وہ کسی اور چیز میں شفا آنکھوں کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک، کائنات میں اس تھوک کا بھی ایک عظیم نام ہے، اس تھوک کا بھی عظیم درجہ ہے۔ صحابہ کرام نے جنگ حنین کے موقع پہ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک نے زمین پہ تھوک پھینکا ہے تو صحابہ بالکل پاس کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ آگے کر دیے اور ہاتھوں پہ رسول پاک کا تھوک گرا اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ مل لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا، ان تمام چیزوں پہ مل لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دم بھی فرماتے تھے، ہلکی سی جو چھینٹ ہوتی تھی نا، وہ تھوک کی پڑتی تھی، چہرے پہ پڑ جائے یا سر پہ پڑ جائے یا درد والی جگہ پہ پڑ جائے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین جب کسی کو دم کرتے تھے، اس دم میں ہلکی سی چھینٹ جو تھی نا وہ اس تھوک کی تھی۔ اور یہ تھوک شفا کہاں سے ہے؟ یہ آپ کو غار ثور سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک سیدنا ابو بکر صدیق کی زخم پہ لگایا، اللہ نے ٹھیک کیا۔ خیبر کے موقع پہ سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں جب تکلیف تھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تھوک مبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، تھوک کا بننا بھی نعمت ہے، تھوک کا آپ کے منہ میں رہنا بھی نعمت ہے، اور تھوک کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اللہ کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے۔ اور یہ تھوک جو ہوتا ہے نا، تمام گندگی کو صاف کر دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی تھوک آپ کے اندر ہوتا ہے، اور بڑی بڑی گندی قسم کی چیزیں جو ہمارے منہ میں داخل ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے یہ تھوک ان کو واش کر دیتا ہے، یا تو یہ ان کو بہا کے اندر واپس لے جاتا ہے اور پیشاب کے راستے پھینکتا ہے، یا پھر آپ کو کوئی الٹی آتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے یا آپ تھوک پھینکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب بادی بڑھ جاتی ہے اور کوئی بادی چیز بندہ کھا لیتا ہے، اس کے منہ کے اندر جو کڑواہٹ ہوتی ہے، اس تمام چیز کو لپیٹ کر پھینکنے والا کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوک ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی شفا رکھی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا منہ میں ہونا بھی نعمت، اس کا بننا بھی نعمت، اس کا باہر پھینکنا بھی نعمت، اس کا اندر رہنا بھی نعمت، پیشاب کے راستے سے رطوبتوں کا خارج کرنا، یہ بھی تھوک کی طاقتیں ہیں۔ اور طبیب حضرات بھی اس کو بڑا مرکزی کردار دیتے ہیں، اور منہ کے اندر اللہ نے یہ خاص نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جب کبھی یہ خشک ہو جاتا ہے نا، خشک ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گلے سے کوئی چیز اتر سکتی ہے یا نہیں اتر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم 3 راتوں کی خوبصورت زندگی میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت دیکھا کہ دشمن پیچھے آ رہے ہیں، تعاقب کرتے کرتے سیدنا ابو بکر صدیق کے قدم پہچان لیے، مگر میرے نبی کے قدم نہیں پہچان سکے، کیونکہ آپ کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ابو بکر اگر گئے ہیں تو غار ثور میں جا سکتے ہیں، حضور کو لے کر وہاں گئے ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے۔ سارے دشمنوں کا قافلہ غار ثور کے بالکل باہر کھڑا ہے، اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق کی نگاہیں پڑتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے ہو کر دیکھ لیا، اللہ کی قسم یہ تو اندر آ جائیں گے اور دشمن آپ پہ حملہ کر دیں گے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دشمن ہمیں دیکھ کر اندر آگے، معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر، وہ 2 جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تیرا کیا خیال ہے، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ ما ظنک باثنین، ما ظنک باثنین، وہ 2 شخص جن کا تیسرا اللہ ہو، ساتھ مدد اللہ کی ہو، اللہ ان کو دیکھتے ہو،
اللہ عام چیزوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہو، اب تیرا کیا خیال ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ لا تحزن، لا تحزن، غمگین نہ ہونا، غمگین نہ ہونا۔ یہ بات پلے باندھ لو کہ صحابہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، مال کی فکر بھی نہیں تھی، اولاد کی فکر بھی نہیں تھی، گھر بار کی فکر بھی نہیں تھی۔ جب نبی کا نام آتا وہ کسی بھی چیز کی قربانی دینے کی حد تک تیار تھے اور رسول پاک پہ فدا ہونے پہ تیار تھے۔ علماء لکھتے ہیں عربی کے اندر دوسرے بندے کے بارے میں جب تمہیں ڈر پیدا ہو جائے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے اس کو حزن کہتے ہیں، اور جب اپنی ذات کا تمہیں ڈر ہو اس کو خوف کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے لا تحزن، اے ابو بکر مجھے پتہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ تو نبی کے بارے میں پریشان ہے، لا تحزن، نبی کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ابو بکر تجھے اپنی جان کا فکر نہیں، مال کا فکر نہیں، گھر کا فکر نہیں، خاندان کا فکر نہیں، اولاد کا فکر نہیں۔ اس جگہ تیرا خزانہ رسول اللہ ہیں، تیری نگاہوں کا مرکز نبی ہیں، تیری سوچ کا محور نبی ہیں، تیری عقل نبی کی طرف، ذہن نبی کی طرف، آنکھ نبی کی طرف، ہاتھ نبی کے ساتھ، جسم نبی کے ساتھ، فکر نبی کے ساتھ، صحبت نبی کے ساتھ، یاری نبی کے ساتھ، دوستی نبی کے ساتھ، ہر چیز آج فدا ہے۔ کائنات کی سیرت کو اٹھا لو، ایک طرف غار ثور کی سیرت پڑھ لو، دوسری طرف تمام جنگیں، تمام غزوات، تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لو، مگر یہ نقشہ کسی سیرت نگار کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا جو غار ثور کی خوبصورت فضاؤں میں تھا، غار ثور کی خوبصورت گھڑیوں میں تھا، غار ثور کے خوبصورت اوقات میں تھا۔ یہ پورے صحابہ کی سیرت ایک طرف، اللہ کی قسم ابو بکر اور میرے نبی کی سیرت ایک طرف کر دی جائے، یہ سیرت آپ کی پورے صحابہ پہ بھاری ہے، اور پورے نبیوں کا ان کے صحابہ کے ساتھ وہ تعلق بالکل نہیں تھا جو سیدنا صدیق اکبر کا میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، اور نہ میرے نبی کے صحابہ کا وہ مضبوط تعلق رسول اللہ کے ساتھ اتنا پکا تھا جتنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق میرے نبی کے ساتھ پکا تھا۔ اتنے بڑے تاجر ہیں، سب چیزیں قربان کر دی، اور آج اکیلے رسول اللہ کے ساتھ 3 دن کا سفر غار میں ہے، 3 آدمی جو اس غار میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے سے آ کر خدمت کر رہے ہیں۔ پہلے عبداللہ جو سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان کو کہا ابو بکر صدیق نے کہ تم آیا کرو، دائیں بائیں کی خبریں ہمیں پہنچا دیا کرو، پھر یہاں سے واپس چلے جانا۔ بیٹا بھی اس سفر میں باپ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہیں، اور غار تک یہ کھانا آ رہا ہے، وہ بھی اپنی خدمت میں۔ عامر بن فہیرہ یہ ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، بہت بڑے قاری قرآن ہیں۔ جب گلیوں میں قرآن پڑھتے تھے پوری پوری گلیاں مسلمان ہو جاتی تھی، کافر درختوں کے پیچھے چھپ کر ان کا قرآن سن کے سکون حاصل کر لیتا تھا۔ جب ان کو شہید کیا گیا، ان کی لاش کو ایک پھٹے پہ رکھا گیا، اور کافروں نے یہ طنز کیا کہ دیکھو جو تمہارے سب سے بڑے قاری صاحب تھے آج ہم نے ان کو مار دیا ہے، اب دیکھو ہم اس کی زبان بھی نکالیں گے، کان بھی کاٹیں گے، ناک بھی کاٹیں گے، سب کچھ کریں گے، مسئلہ کریں گے۔ میرے رب نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، جاؤ عامر بن فہیرہ کی لاش کو اٹھا کے آسمان تک پہنچا دو، کوئی دشمن ان کا مسئلہ نہ کر سکے، ناک نہ کاٹ سکے، کان نہ کاٹ سکے، اور ان کو یہ بتاؤ عامر بن فہیرہ نے
قرآن کو اٹھایا ہے، آج رب عامر بن فہیرہ کو اٹھا رہا ہے اور دشمنوں سے ان کو بچا رہا ہے اور مسئلے سے ان کو بچا رہا ہے۔ عامر بن فہیرہ کی لاش کو بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے خادم ہیں۔ ان کو یہ کہا کہ تو بکریاں وغیرہ چرایا کر، جو دودھ نکلے وہ ہمیں غار تک پہنچا دیا کر، اور دن رات کی جو خبریں وہ بھی ہمیں بتا دیا کر۔ تو 3 آدمی، یہ بھی ابو بکر صدیق کی نسبت سے ہیں، ایک ان کے بیٹے، دوسری ان کی بیٹی، تیسرے ان کے خادم، اور تینوں اپنے اپنے فرائض مکمل طور پر سر انجام دے رہے ہیں۔ کیسا حساس معاملہ ہے، دشمنوں کے نظروں سے نکلتے ہوئے دن کو اسما آتی، کھانا پہنچ جاتا، عبداللہ آتے، خبریں دے جاتے، عامر بن فہیرہ شام کو آتے، بکریاں وغیرہ گھماتے دودھ میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیتے۔ پھر عامر بن فہیرہ جب رات کو واپس جاتے تو دن کو پہلے اسما آئی تھی اور عبداللہ آئے تھے، ان کے جو قدموں کے نشان تھے، عامر بن فہیرہ کی جو بکریاں تھی، ریوڑ تھا، وہ ان نشانات کے اوپر بھاگتے دوڑتے، تو اس طرح عبداللہ کے بھی نشانات مٹ جاتے اور اسما بنت ابی بکر کے قدموں کے بھی نشانات مٹ جاتے، اور اس طرح یہ سلسلہ 3 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ اندر خدمت بھی ہو رہی ہے، نگرانی بھی ہو رہی ہے، دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے۔ بالآخر یہ دشمن ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے اندر ہیں، اور آخر کار یہ غار ثور کے باہر پہنچ گئے۔ باتوں کی آواز اندر جا رہی ہے، ابو بکر صدیق بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرا غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی قسم۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور رب حفاظت اس وقت کرتا ہے جب انتہائی مشکل حالات ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے، اس وقت میرا اللہ بچاتا ہے۔ اب دشمن باہر ہیں، ایک کہنے لگا یہ غار ثور ہے، رسول اللہ اس کے اندر ہیں۔ دوسرے نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک درخت ہے جو ببول کا ہے اور کانٹوں کا درخت ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، یہ کانٹوں کا درخت اسی طرح ہے، کون آدمی ہے جو ان کو کاٹ کر اندر جا سکتا ہے؟ پھر دوسرے نے کہا نہیں، اسی کے اندر ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا وہ دیکھو سامنے مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا ہے، اور یہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، بالکل اس غار میں حضور پاک نہیں ہے۔ پھر اوپر دیکھا کبوتری انڈے دے رہی ہے اور انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر رسول پاک یہاں آئے ہوں، ابو بکر یہاں پہ ہوں، کبوتری یہاں سکون سے کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ 3 چیزوں سے اللہ نے غار میں رسول اللہ کی حفاظت فرمائی، مکڑی کا جالا، ببول کا درخت، کبوتری کے انڈے۔ دنیا کی طرف اشارہ تھا تم ساری طاقت لگا لو، حضور پاک کی طرف آؤ، دین کو مٹانا چاہو، رب کے ہاں تم مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ گھٹیا ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم اس نبی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ببول کا جو درخت ہے یہ کانٹوں کا ہوتا ہے، اور رب نے اشارہ دیا کہ جو اس نبی کے ساتھ چھیڑے گا وہ اپنے لیے کانٹے بوئے گا اور اللہ اس کو کانٹوں میں تباہ کرے گا۔ اور تیسرا کبوتری کا انڈا تھا۔ انڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انڈا دیتا ہے اس کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ اشارہ تھا اگر تم رسول اللہ کے ساتھ چھیڑو گے، خدا کی قسم ان کی نسلیں بہت آگے تک بڑھیں گی، تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مکڑی کا جالا لگایا، ببول کا درخت لگایا، کبوتری کے انڈے وہاں پہ دکھا دیے گئے، غار کے باہر سارے کافر کھڑے ہیں، سب کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس جگہ رسول اللہ نہیں ہے، اس جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کو کھلاتے ہیں، آپ کو پلاتے ہیں، آپ کو دودھ پلاتے ہیں، آپ کی نگرانی کرتے ہیں، آپ کی رکھوالی کرتے ہیں،
آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، اور یہ 3 راتوں کی عبادت جو 72 گھنٹے ہے، اللہ کی قسم کسی اور صحابی کو اس طرح نصیب نہیں ہوئی، اور کسی کا یہ اعزاز نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھی بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے مجاہد بھی ہیں، آپ علیہ السلام کی مسجد کے نائب امام بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام پر جان فدا کرنے والے، نام فدا کرنے والے، عام فدا کرنے والے، اعمال فدا کرنے والے، ہر اعتبار سے بس ان کے ذہن، ان کا جسم، ان کی ذات، ان کی صفات، ان کی دولت، ان کا گھر، ان کے اہل و عیال، ان کا پورا خاندان جو اسلام والا ہے وہ میرے نبی علیہ السلام پر مر مٹنے پہ تیار ہے۔ اور یہ صرف کتاب کے نعرے نہیں ہیں، یہ صرف کتاب کی گفتگو نہیں ہے، یہ صرف زبانی تقریر نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اگر کسی نے اس چیز کو سر انجام دیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیاس لگ گئی، میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو بکر پیچھے جاؤ، ایک چشمہ ہے وہاں سے پانی پی آؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی غار میں تو میں آیا تھا اور میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، آپ کی ہجرت سے قبل بھی میں اس غار کے چکر لگایا کرتا تھا، یہاں تو کوئی چشمہ نہ تھا نہ ہے نہ مجھے نظر آیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جنت کی نہروں کو اللہ نے توڑ کر وہاں کا پانی آج غار ثور میں پہنچایا ہے، اور اے صدیق آج تو اس کا افتتاح کر، تو پانی پی، اللہ تیری پیاس کو بجھائے گا۔ یہ خدمت نبوی کا، صحبت نبوی کا، رسول پاک کی یاری کا، حضور پاک کے صحابی کا یہ اعزاز ہے کہ غار ثور میں اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے چمکایا ہے، کیسے اٹھایا ہے، کیسے بٹھایا ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام یہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہتے ہیں چلو بھائی اب یہاں سے آگے چل رہے ہیں۔ عامر بن فہیرہ 2 اونٹنیاں لے کر آئے، ایک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر سیدنا ابو بکر صدیق سوار ہوئے، اور ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ بیٹھے۔ ایک آدمی اور یہاں استعمال کیا گیا جن کا نام عبداللہ بن عریقت ہے۔ یہ مدینہ کے راستوں کو پہچانتے تھے اور سفر کے حالات کو بھی جانتے تھے، اور ان کو کئی راستوں کا پتہ تھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عریقت کا اہتمام اور انتظام کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، آپ ہمارے رہبر ہوں گے، سفر میں آپ ہمارے رہنما ہوں گے، اور آپ کے مطابق ہم سفر کریں گے۔ عبداللہ بن عریقت اپنا اونٹ لے کر آئے، عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے، میرے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھے۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے، اس کے خریدار ابو بکر ہیں، اس کو پالنے والے ابو بکر ہیں، موٹا کرنے والے ابو بکر ہیں، ہدیہ کرنے والے ابو بکر ہیں۔ بعض روایات کی بتاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر حشر کے میدان میں بھی اپنی شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ سوار ہو کے آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں بھی ساری دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے آج ابو بکر کی اونٹنی کو بھی کیا اعزاز عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ غار ثور ہے، پتھروں کے اندر بھی اللہ کے ذکر کے درد ہوتے ہیں، اور پتھروں کے اندر بھی اللہ کی معرفتیں ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت اعزاز ہیں غار حرا کے، اور کیا خوبصورت نظارے ہیں غار ثور کے، اور کیا خوبصورت نظارے ہیں اس غار کے جس میں اصحاب کہف ٹھہرے تھے، اور کیا خوبصورت نظارے ہیں ان تمام غاروں کے جن کے اندر اللہ کے انبیاء اپنی ہجرتیں کر کے پناہ حاصل کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ
الحجارہ، اے انسان تیرا دل کتنا سخت ہو چکا ہے۔ اگر پتھروں کو ہم دیکھتے ہیں، پتھروں کو بھی اللہ پھاڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر اپنے اندر سے نہریں بنا کر دنیا کو پانی دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کئی پتھر ہیں ان کو توڑو گے اللہ وہاں سے پانی نکال کر چشمہ بنائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے آج بھی جھکے پڑے ہیں اور قیامت تک جھکے ہوں گے۔ غار سور ہے آپ کا اعزاز ہے، غار ہیرا ہے آپ کا اعزاز ہے، جبل احد ہے میرے نبی علیہ السلام کا خوبصورت پہاڑ ہے، اصحاب کہف کی غار ہے، اللہ کی قسم وہ بھی توحید کا ایک عظیم مرکز ہے جہاں 300 سال سے زیادہ 7 آدمیوں کو اللہ نے سلایا جو اللہ کو ایک کہتے تھے، اور 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، پھر بھی وہ اللہ کو ایک کہا کرتے تھے۔ رب تمہیں بتا رہا ہے اے مسلمان، پہاڑوں کی فرما برداری دیکھو، غاروں کی فرما برداری دیکھو، پتھروں کی فرما برداری دیکھو، اور صوفے بیٹھنے آنے، گدوں پہ آنے والے، پجاروں پہ پراڈوں پہ آنے والے جو لوگ کہتے ہیں ہم نیچے نہیں بیٹھتے، ہمیں شرم آتی ہے یار، ہم کبھی فرش پہ بیٹھے نہیں ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم یار پہاڑی علاقوں میں نہیں جاتے ورنہ ہم پہاڑی بن جائیں گے اور دیہاتی بن جائیں گے اور گاؤں والے بن جائیں گے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کو پہاڑوں سے محبت، غار سور سے محبت، غار ہیرا سے محبت، نیچے بیٹھنا آپ کا فخر، پتھر پہ بیٹھنا آپ کا فخر، عاجزی کے ساتھ بیٹھنا آپ کا فخر۔ ہجرت کا میدان آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے بھی سردار ہیں، اور آپ کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم غار سور سے لے کے ایک عورت جو صحابیہ تھی جن کا نام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ غار سور سے اگلا سفر انشاءاللہ ام معبد کا ایک خیمہ ہوگا جہاں عظیم معجزات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں نصیب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ تیسرا جمعہ غار سور سے ام معبد کے اس خیمے تک، پھر ام معبد وہ عورت ہوگی جو رسول پاک کا حلیہ کھینچ کر پوری دنیا کو حیران کر گئی۔